رب العالمين خالق الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين، وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضرت فرماتے ہیں کہ فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک، یعنی جب سے دنیا کا وجود ہے اور جب تک دنیا رہے گی فاطمہ سیدہ تھی، سیدہ ہیں اور سیدہ رہیں گی۔ وَأَنَّهَا لَتَقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، ان کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں یصلون علیہا 70,000 ملک من المقربین، 70,000 ملک مقرب ان کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اسی انداز سے پکارتے ہیں جیسے ملائکہ مریم کو پکارا کرتے تھے۔ کہتے ہیں: یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرکی، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر بولیے منتخب قرار دیا۔ کل ہماری بات شروع ہوئی تھی اس ذیل میں کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کیا اور ساری عظمتوں کے باوجود کس سادگی سے اور انداز سے انہوں نے زندگی بسر کی ہے، اور پھر اتنے سب کے باوجود امت نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کل کی بات اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو عرض کیا گیا کہ سارے ائمہ ہمارے وہ افضل ہیں انبیاء سے، یہ بات تھی نا، اور اب ائمہ افضل ہیں انبیاء سے۔ خود امام کہتے ہیں کہ فاطمہ ہم تمہارے اوپر حجت ہیں اور ہماری ماں فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ لاسٹ میں یہ بات آئی تھی کہ چلیے مولا کائنات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ رسول اللہ کے بعد ان کی شخصیت ہے، مگر اس میں بھی ایک فرق ہے کہ بی بی شریک کار رسالت ہے اور مولا خلیفہ بلا فصل ہے۔ تو علی جو کچھ ہیں نبی کے بعد ہیں،
فاطمہ سے پوچھے وہ نبی کے، یہاں تک بات آئی نا۔ آج میں ایک چیز پر اور توجہ دلا دوں اور پھر اس کے بعد بیوی کی حیات طیبہ پر ایک آدھ روایت، اور تب تک بڑی مشکل تو یہ ہے کہ باتیں کرتے کرتے گھنٹہ ہو جاتا ہے، ٹھنڈک کی رات ہے، زیادہ دیر آپ کو ٹھنڈک میں بیٹھانا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ مجلس کے بارے میں بھی سب گائیڈ لائن موجود ہے۔ کل میں نے جو ہے وہ ایک بات کہی تھی جناب موسیٰ والی، آج پھر سے لیجیے، رسول اللہ سے بھی اور جناب موسیٰ سے بھی۔ اللہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان اکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہم پبلک سے ان کے حساب سے بات کریں۔ جناب موسیٰ بھی نبی تھے، تو جب نبی ہے تو ان کو بھی تو خطبہ دینا ہے، تقریر کرنی ہے۔ اللہ نے ان سے فرمایا موسیٰ اتنی لمبی تقریر مت کیا کرو کہ پبلک پہ سستی طاری ہو جائے، تو وہ تو اس کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ صلوات تو مختصر 1 گھنٹے کے اندر اور آسان زبان، یہ 2 چیز اوپر سے حکم ہے ہر مقرر کے لیے خدا کی طرف سے۔ تو کل جو بات کہی گئی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی بولیے ایک ہی نور سے ہے۔ یا وہ حدیث اس پر کافی بحث ہوئی کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آپ و دل کے درمیان تھے۔ ایک چیز آپ پڑھتے ہیں خاص کر کے شب جمعہ میں، بہت سے اس میں مومنین ہوں گے جن کی عادت ہوگی، ہم لوگ تو ادھر ادھر دوڑ دھوپ میں اور کچھ نالائقی بھی دوڑ دھوپ کیا، جس کو جو ہے وہ پڑھنا ہے وہ ٹائم نکال لیتا ہے، وہ بہانے ہم لوگوں کی طرح نہیں بناتا۔ تو مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ملتا ہے کہ جب ان کو ایران سے نکالے گئے، عراق گئے، جب عراق سے نکالا گیا ان کو، تو وہاں سے جب نکلے ترکی کے بارڈر پر، وہاں معاملہ تھا اندر جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے، اچھا خاصا وقت ہو گیا، بہرحال وہ سو، اور تب یہ موبائل تھا نا، گھڑی رکھتے تھے الارم میں، معلوم ہوا صاحب جیسے ہی ان کا ٹائم ہوا، گھنٹہ بھر سوئے تھے 2 گھنٹہ سوئے تھے، الارم بجا، اٹھ گئے اور اپنی نماز شب شروع کر۔ تو جن کو کرنا ہے وہ ان کے پاس بہانے نہیں ہوتے، ہم لوگ خالی بس دیکھتے ہیں بہانے دنیا بھر کے، لیکن آپ مومنین ماشاءاللہ بہت سے اس میں آتی ہے، پڑھتے ہیں زیارت وارثہ ہے نا، اور اتنا کچھ لوگ آتی ہیں کہ ماشاءاللہ ان کو یاد ہے، اس میں ایک جملہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخ والارحام مطہرہ۔ یہ کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ امام حسین علیہ السلام سے نا، زیارت ان کی ہے، تو کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ اشہد انک، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کنت نورا فی الاصلاب الشامخ، کہ آپ کا نور پاک سلبوں میں رہا، پاک رحموں میں رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ آپ کا نور پاک سلب، اور پھر وہی کل والی بات ہے، بیٹھے بیٹھے دعا کر دیجئے اللہ توفیق دے تو سمجھا لے جاؤں گا، ورنہ کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی الجھ جاتا ہے، سمجھا نہیں پاتا، تو تھوڑا آپ کی مدد ہوگی ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک سلبوں میں تھا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ پھر وہی واپس چلیے کل والے پر، یا ابھی جو عرض کیا کہ سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ رسول اللہ کو، امیر المومنین کو۔ تو خلق ہوئے سب سے پہلے، آئے کب؟
بولیے سب سے بعد میں تو کہاں تھے؟ سوال یہ ہے کہ جب سب سے پہلے خلق کیا گیا اور آئے سب کے بعد میں تو کہاں تھے؟ کہا جب کچھ نہیں تھا تو عرش الہی پیش پروردگار. اب جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تو اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کا نور رسول اللہ کا اور مولا کا، اور جب مولا کا ہے تو بقیہ کیا رہا، یہ انوار رکھے گئے پیشانی آدم پر. اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جناب آدم کو جو سجدہ کرایا گیا اس کے پیچھے بھی یہی چیز تھی. صلوات. جب تک ہم پورا پڑھ نہیں لیں گے پورا نہیں بیان کریں گے، بلے تک کہا جاتا ہے. ہمارا موضوع بھی نہیں ہے کہ اس پر ہم جائیں. تو اب یہ نور چلتا رہا ہے نا، آدم اور انبیاء ہوتے 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 پہنچا کہا جناب ابراہیم تک. ابراہیم کو اللہ نے دیے بولیے 2 بیٹے، ایک کا نام اسماعیل اور دوسرے کا نام اسحاق. اسماعیل اور اب ابراہیم علیہ السلام تو خود نبی ہیں، اور اسماعیل اور اسحاق یہ دونوں بیٹے ان کے نبی ہیں. لیکن اب آگے ابراہیم کے بعد نبوت کہاں چلی معلوم ہے؟ اسماعیل کی نسل میں نبوت نہیں ہے. کہاں چلی گئی؟ اسحاق. اور اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب. یعقوب کا نام اسرائیل. اسرا مانے عبد، ایل مانے اللہ. اسرائیل مطلب عبداللہ. تو یعقوب کا نام اسرائیل. یعقوب کے بیٹے یوسف اور پھر وہ پورا. تو چونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تو جو ان کی اولاد چلی وہ کیا کہلائی؟ بنی اسرائیل. تو یہ سارے انبیاء ادھر چلے گئے جناب موسیٰ عیسیٰ تک، سب بنی اسرائیل. ادھر اسماعیل ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا، ڈائریکٹ رسول اللہ ہے اسماعیل کے بعد. صلوات کرو. لیکن یہ نور ابراہیم تک تو چلا. ابراہیم کے بعد کدھر گیا؟ اسحاق کی طرف تو گیا نہیں. کدھر گیا؟ اسماعیل کی طرف. اب اسماعیل سے لے کے عبداللہ تک کوئی نبی، ابو طالب تک کوئی نبی نہیں ہے، مگر یہ چلتا رہا. رک کے جملہ کہہ دے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں اے حسین کہ آپ کا نور پاک سلبوں میں رہا. یعنی نبی وبی نہیں، نبی تو ابراہیم کے بعد ہے ہی نہیں، اسماعیل کے بعد، لیکن یہ نور یہی رہا پاک سلبے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیارت وارثہ خالی ابو طالب نہیں، عبداللہ نہیں، ابو طالب سے لے کے آدم تک جہاں جہاں یہ نور ہوتا ہوا آیا ہے یہ سب کے ایمان کی دلیل ہے. تو یہ نور چلتا رہا ایک ساتھ. کہاں تک؟ جناب عبد المطلب تک. عبد المطلب کے بعد اللہ نے اس نور کو ڈیوائڈ کیا. آدھا نور کدھر گیا؟ عبداللہ. اور آدھا نور ابو طالب. عبداللہ کے ذریعے سے رسول اللہ اس کائنات میں، اور بولیے ابو طالب کے ذریعے سے مولا کائنات. ہو گئی نا بات؟ تو اب رسول اللہ کے اس دنیا میں آنے میں یا مولا کے اس دنیا میں آنے میں وسیلہ بنے آدم سے لے کے عبداللہ تک انبیاء، صالحین، نیک لوگ. اب اس میں عباس نام ہے نا، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب بی بی کی مجلس پڑھ دو. تو ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے تو 3 جماعت ثانی کے بعد پڑھ لیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لوں گا. اب یہاں جو ہے پڑھنے گونگا کی مثال ہے، انہوں نے اسے کچھ کہا نہیں ہے. بھائی ہاں کبھی کبھی آدمی بطور مثال بات کرتا ہے، پبلک سمجھتی کہا ہوگا تو کچھ کہا نہیں، میں مثال دے رہا ہوں. تو اب صاحب جو ہے پہلے تو میں بتاؤ میری تعلیم گزر گئی، اس کے بعد کیا فائدہ ہے؟ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہو گئی بات، آ گئے.
اب آنے کے بعد ہم نے مجلس پڑھی کل اور پھر آج، اور وہ مجلس صاحب گوڑ کے رکھ دی، خراب کر دی۔ اب وہ پبلک بیچاری شروع سے جو سوئی کل بھی اور آج بھی، واہ! اب مجلس کے بعد ذرا عباس کو ڈھونڈیے کہاں گئے، یہ گھر میں جا کے بیٹھ گئے، بس بہت ہوا کہتے مول صاحب اکیلے بیٹھے ہوتا نہیں ہوتا، کیا کہتے مول صاحب چائے پیو گے، بات ختم ہو گئی۔ تو بھائی عباس سے کیا مطلب، مجلس تو میں نے گڑبڑ پڑی، مجلس تو میں نے خراب کی، آپ لوگوں کا 40 مہینے برباد کیا، یہ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں، یہ کیوں گھر میں بھاگ گئے؟ تو جواب ہوگا یہ ذریعہ بنے تھے تمہارے آنے کا، تو جو ذریعہ بنے گا اس کو جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑے گا کہ بتاؤ ایک تو تم نے ایک میں کیا نہیں، بعد میں کیا، اور لو یہ دیکھو اسی لیے کیا نا تم نے۔ لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے، صلوات پر محمد، اگر اس کا کیا مجلس ہو گئی، اب جو نکل رہا ہے، اب یہ نہیں بھاگیں گے، گیٹ پہ کھڑے، ہاں بھائی بولو کیسی رہی، ابے جی کہہ رہے تھے تم لوگ، دیکھا میں نے 2 دن لیٹ کیوں کیا، ابے اسی دن کے لیے لیٹ کیا تھا۔ اب وہ جس کو لے کے اور بھائی نظار صاحب کیسی رہی، عجیب زبردست، تم سے کیا مطلب، تم نے پڑھی ہے کیا، مجلس پڑھی ہم نے اور کالر ٹائٹ کر رہے ہیں یہ عباس صاحب کیوں، کہ بھائی جو ذریعہ بنے گا اس کو کالر ٹائٹ کرنے کا حق ہے نا، تو وہ رسول اللہ ہو یا مولا یا 11 امام، آدم سے لے کے ابو طالب تک انبیاء ذریعہ بنے، اولیاء ذریعہ بنے، اوصیاء ذریعہ بنے، اور کرنا تو سب کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں نہیں؟ اب اتنا بڑھیا نبی تمہیں ملا ہمارے اتنا بڑھیا جو امام ملا تم کو ہمارے ذریعے سے، تو ہر آدمی ایکشن دکھلا سکتا ہے، ہر آدمی احسان لاد سکتا ہے، چاہے نبی ہو یا علی ہو یا بقیہ ائمہ۔ اب ایک سوال یہاں ہے کہ جب ان کے انوار چلے تو کیا ساتھ ساتھ جناب فاطمہ کا نور بھی چلا؟ صلوات کہا نا کہتا تب کیسے آیا، میں نے وہ سن لو تب کیسے آیا، اللہ نے نہ یہ نہیں، صلوات اب صاحب جو ہے نبی، اچھا یہ بتائیے تو کل آ رہے تھے کون صاحب لینے آ رہے تھے، نہیں کسی جاتے ہیں، تو وہ صاحب صبح جو ہے میں گھر سے چائے پی کے نکل لیا، اور ہمیں کیا پتا کہ لیٹ ہو جائے گی فلائٹ، اور لیٹ ہو گئی، 3:30 بجے وہاں سے چلے، تو میں نے کہا بھائی یار راستے میں امرتی کھلا دیں، بھائی چائے وائے پلا دیں، تو اب وہ چونکہ وہ بن گیا ہے نا تو کہیں دکھتے ہی نہیں، تو آپ نیچے جائیے، تو ایک جگہ وہ لے گئے، کہنے کون سا میرا چائے پی لو، میں نے یاد نہیں، میں نے کہا چلو تو پہنچ جائیں، خیر تو ہم لوگ جو ہے وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے سمجھ گئے ہے نا، تو اب جب وہاں پہنچ گئے تو گارنٹی ہے کہ اس کا دودھ پاک ہے، گارنٹی ہے کہ جس بھینس کا دودھ ہے وہ واقعی بھینس کے مالک نے خریدا ہے یا جھٹکے کیے ہیں، ہو سکتا چھینی ہوئی بھینس کا دودھ ہو جو اصل جائز ہی نہ ہو، لیکن ہم لوگ بھائی ہے دودھ مل رہا، ہم نے تو پیسے دیے، ہم نے پی لیا مسئلہ، تو ہم لوگ جو ہے صحیح ہے غلط ہے نسبی ہے چھینا ہے نجیس ہے پاک ہے، ہم لوگ سب کیا رسول اللہ ایسی شبہے والی غذا بھی استعمال فرما سکتے ہیں؟ غذا خود کہہ دے گی کہ صاحب میں آپ کے لائق، اسی لیے تو کہتے ہیں نا ہم لوگ کیا نبی پاک ہے، تو ان کے جسم منہ میں کوئی نجس غذا یا ناجائز غذا یا رسمی غذا جا سکتی ہے؟
نہیں نا، پاک بالکل۔ اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ آپ گھر چھوڑ دیجیے، خدیجہ سے الگ ہو جائیے 40 دن اور روزہ رکھیے، دنیا کی کوئی غذا آپ یوز نہیں کریں گے، وہ ہم بھیجیں گے۔ دن بھر روزہ رہتے تھے، گھر چھوڑ دیا۔ ابو طالب کیا رہتے تھے؟ دن بھر روزہ رہتے تھے، شام کو جبریل افطاری لاتے تھے بہشت سے۔ پاک و پاکیزہ نبی کو 40 دن تک دنیا کی غذا سے روکا گیا۔ آپ تو سمجھیے طہارت کا عالم کیا ہے۔ صلوات، دھیرے دھیرے آپ صاحب 40واں دن آیا، جبریل لے کے، اچھا رسول اللہ بااخلاق آدمی ہے، جیسے ہی کھانے بیٹھے کوئی آجا بسم اللہ، پیغمبر تو کہیں گے، لیکن اس دن جبریل نے کہا صاحب آج اخلاق نہیں چلے گا، آج یہ صرف آپ اکیلے کھائیں، جتنا کھا سکے کھائیے، جو بچ جائے گا ہم بیٹھ لے جائیں گے واپس، حتیٰ علی کو بھی آپ اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ ہو گیا، 40 دن تک دنیاوی غذا سے روک کے بہشتی غذا کھلائی گئی، ایک یہ، اور ہو سکتا دونوں اتنا کرنے کے بعد اب جو مشہور جو آپ کہہ رہے تھے کیا ہوا، کہاں بلایا گیا؟ معراج پر۔ معراج پر پہنچے، پوری معراج سے ہم سے مطلب کہ دکان والی بات کریں گے، وہاں حضرت کو پھل دیا گیا، سیب چاٹ کیا، اس میں سے نور چمکا، صلوات، اس میں سے بولیے ایک نور چمکا۔ پیغمبر نے کہے جبریل یہ کس کا نور ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پر منصورہ ہے۔ پہلے یہ سمجھیے تب مزہ آئے گا۔ زمین پر یہ کس کا نور ہے؟ بولیے، جس کا نام زمین پر فاطمہ، آسمان پر منصورہ ہے۔ کیوں؟ کہ فاطمہ کے معنی فتم کے معنی ہے رکاوٹ، روک۔ کہ فاطمہ نام کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے روک لگا رکھی ہے ان کے چاہنے والوں پر جہنم میں جانے کی۔ آسمان پر ان کا نام منصورہ ہے۔ دیکھیے دو لفظ ہے، ایک ہے ناصر اور ایک ہے منصور۔ ناصر مانے مددگار، مدد کرنے والا، جو کسی کی مدد کرے۔ مثلا ایک جگہ میں پھنس گیا، گاڑی کی چیکنگ چل رہی تھی اور وہ صاحب جو انہوں نے روکا تو ڈرائیور صاحب کے پاس پیپر ہی نہیں تھے، اور اس نے شروع کیا بھائی 500 لاؤ، 1000 لاؤ، نہیں تو اتنے کا چالان، اتنے کا چالان۔ تب تک یہ ڈیوٹی پر بھی نہیں تھے دروگا جی ہمارے، گزر رہے تھے ادھر سے، ان سے کیا مطلب، چلے جاتے کہ غریب ہوں صاحب گزر گئے، کیا بات ہے بھائی؟ تو اب انہوں نے ہماری مدد کی اس موقع پر۔ یہ کیا کہلائیں گے؟ ہم کیا کہلائیں گے؟ منصور۔ تو جو مدد کرے گا اس کو ناصر کہا جائے گا، جس کی مدد کی جائے گی اس کو منصور۔ لیکن اگر یہی مدد کرنے والا مرد کے بجائے عورت ہو تو اس کو بھی ناصر کہیں گے، تب کہ اس کو ناصرہ کہیں گے۔ جس کی مدد کی جائے اگر وہ جو ہے وہ عورت ہو تو منصورہ۔ سمجھ گئے؟ منصورہ کے معنی جس کی مدد کی جائے۔ کہ زمین پر ان کا نام فاطمہ، وجہ سمجھ میں آ گئی۔ آسمان پر منصورہ، آگے روایت آئے گی کبھی آنا، آسمان پر منصورہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کل کو قیامت میں ان کے چاہنے والے کے لیے اللہ خود ان کی نصرت کرے گا۔ صلوات، اب کیسے نصرت ہونے کی آئے گی؟ صلوات۔ تو اس طریقے سے ڈائریکٹ فاطمہ کا نور بہشت سے کہاں آیا؟ صلب پیغمبر نے۔ نہ آدم، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ عبد المطلب، نہ عبداللہ،
डायरेक्ट वही से कहाँ आया? सुन ले, पैगंबर ने बकिया लोगों का नूर, अंबिया औलिया सुलहा। बात क्या हुई कि चाहे कितने बड़े हो, लेकिन जो लोग जरिया बने हैं वो तो कालम कायद कर सकते हैं कि इतने बड़े नबी का जरिया हम बने, इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन के दुनिया में आने का। तो नबी हो या अली या बकिया इमाम, उनके दुनिया में आने के लिए अंबिया का एहसान, औलिया का एहसान, सुलहा का एहसान। फातिमा वो है जिनके दुनिया में आने के लिए न किसी नबी का एहसान है, न किसी वली का एहसान। सलावत मोहम्मद ये है हमारी शहजादी की अजमत। देखिए कल की तरह छूट जाएंगे तो फिर रह जाएगा मामला। लिहाजा इस फजाइल वाले सिलसिले को यही रोक देते हैं। तामिल खान ने 2 दिन में काफी इतनी अजीम की थी, कल रात दोनों मिल गए। उसको कैसे रहना चाहिए, है ना? आप क्या है सर, ईसाई है या ईसाई है? ईसाई है या ईसाई है? दरोगा है तो दरोगा जी के अंदर में, जो हमने अपने इलाके में देखा गाँव में होंगे, तो चेकिंग वेकिंग पर भी जो होते हैं तो 2 पुलिस जरूर रहते हैं साथ, है ना? या किसी के साथ एक ही पर है, पुलिस वाला चला रहा, दरोगा जी बैठे हैं, दरोगा जी चला रहा, पुलिस वाला बैठा, तो कम से कम 1 नहीं तो 2 सिपाही आपके साथ रहते होंगे। क्या है ये? ईसाई है, दरोगा है। और जो पुलिस वाला इनके साथ है वो अगर इनका बैग न उठाए, सर न कहे, खलता है कि नहीं खलता, इंसाफ से छोड़िए इनकी बात को, अपनी बात कीजिए ना। मेंबर से किसी की तौहीन करना, जितना सवाब नहीं मिलेगा उतना सवाब मिल जाएगा। अपनी बात कीजिए। साहब नौचंदी से मेरे गुजर गए, यहाँ से दिन भर जो है वो रिसीव करने गए। अब मैं उतरा, आइए कौन साहब, मैं अटैची लिए हूँ, अंदर गुनगुना रहा हूँ। अजीब अजीब लड़के यानी गिरवे वाले जो सब बैल क्या है, गाय बेचते होती बैल हो गए। क्या चक्कर में मेरे बेच, आप क्या है जो आपकी अटैची कोई पकड़ ले, है ना? तो आप मौलाना हो जाते हैं, आप IAS हो जाते हैं, आप जो है वो PCS हो जाते हैं, आप जज साहब हैं, आप जो है वो दरोगा जी हैं। तो शौक ये होता है कि जो हमसे नीचे है वो हमारी अटैची पकड़ ले। हम साहब हैं, पूरी कायनात में नबी और अली के बाद फातिमा से बड़ा कोई है? अब मैं आपको जो सुना सुनिए। इनके इख्तियार में तो पूरी दुनिया है ना, लेकिन उसके बावजूद जरा अमल सुन लीजिए। एक रिवायत सुनाता हूँ और तब तक 10 मिनट जाएगा, फिर एक और सुना दूंगा, तब तक मसाइल का टाइम आएगा। सलावत। एक अरब, ये बिहारुल अनवार में रिवायत है, एक अरब बद्दू, बदतमीज। अच्छा वो बद्दू जो देहाती जो अरब होते थे वो तो एकदम ही जो है वो उठाए जिद्दी किस्म के, वो बदतमीज आया रसूलुल्लाह के पास और कहने लगा, या मोहम्मद, कोई बदतमीजी एक तरह से, कुरान में भी खबरदार वैसे हमारे नबी को मत पुकारो। लेकिन ये बद्दू तो पैगंबर ने कहा, या मोहम्मद, मतलब बोलो। अब चूंकि बयान है, वरना ये बदतमीजी बहुत नकल करना मुनासिब नहीं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसके बावजूद हमारे नबी का अखलाक क्या था? तुमसे बड़ा कोई झूठा नहीं है इस दुनिया में, पैगंबर से कहा। और अगर मेरी बिरादरी वाले, कौम वाले मुझे जल्दबाज न कहते तो मैं अभी इसी तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा।
تو ایک صحابی تھے، ان کو غصہ آ گیا، وہ کھڑے ہوئے، پیغمبر بیٹا قاد الحلیم ان یکون نبیا، برداشت کرنے والا، حلم بردباری برتنے والا نبی ہو سکتا ہے، زیادہ تعاون دکھلاؤ صلوات۔ تو پیغمبر نے کہا کہ کیوں بھیا ہم کو تو اس طرح کہہ رہے ہو، ہمیں آسمان میں صادق و امین کہا جاتا ہے، کیا یہی عربوں کا اخلاق ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں؟ ایک جملہ لوگ کے کہیں، ہر ہمیشہ سامنے والے کی غلطی نہیں ہوتی، تھوڑا ہم بھی تو برداشت کر کے دیکھیں تب دیکھیے سماج کیسے بدلتا ہے۔ تو ایک آدمی آیا، رک کے سنیے دوست، ایک آدمی آیا پیغمبر کے پاس، مسلمان ہو گیا، جانے لگا تو کہنے لگا صاحب کچھ نصیحت فرمائیے، تو پیغمبر نے کہا جاؤ غصہ مت کرنا، نماز میں چھوڑنا یہ نہ کچھ نہیں، کیا فرمایا؟ غصہ مت کرنا۔ یہ واپس چلے گئے، وہاں گئے تو معلوم ہوا اپنے قبیلے والے سامنے قبیلے والے آمنے سامنے، بس اب جنگ ہوئی تھی، تب معلوم ہوا صاحب یہ کیس ہو گیا ہے، تو ان کو بھی تاؤ آیا، تلوار لی، وہی تو مزاج، نکل کے گئے، تب تک کہنے لگے یار ہم تو مسلمان ہو گئے، رسول اللہ نے کہا تھا غصہ مت کرنا، تو انہوں نے کہا چکر کیا ہمارا یہ معاملہ ہے، اور تو وہ چلے گئے سامنے والے قبیلے کے پاس، کہنے لگا بھائی دیکھو تو جو ہونا تھا ہو گیا، اور میں برادری سے اپنی چندہ بندہ نہیں کروں گا، کتنا تمہارا نقصان ہوا بولو میں دیتا، یار لڑائی بھڑائی سے فائدہ کیا ہے، چار آدمی ہماری طرف سے مریں گے، چار آدمی تمہاری طرف سے مریں گے، کوئی بڑی بات تھا، بڑی بات تو آئی نہیں، اچھی بات بولو کتنا ہمیں دیتا ہوں۔ اس کو بھی وہ آ گیا کہ اچھا آپ بڑے وہ ہیں، ہمیں جاؤ ہم کو چاہیے، تو تھوڑا سا تم ڈاؤن ہو تو سامنے والے میں اگر انسانیت ہے، پیچھے اس کے کوئی لابی نہیں ہے تو وہ بھی تمہارے ساتھ صحیح پیش آئے گا۔ صلوات اس لیے کہ انسان کا مزاج یہ ہے، وہ اچھائی کا بھوکا ہے، آپ شرافت سے بات کیجیے، وہ آپ سے کرے گا بات، مگر کہ پیچھے کوئی مقصد ہو، کچھ سیاسی لوگوں ایک الگ بات ہے، ورنہ انسان بحیثیت انسان کے پیار سے بات کرے وہ پیار سے بات کرے۔ تو پیغمبر نے کہا کیا آخر عرب اس سے کیا جو ہے وہ یہی عربوں کا اخلاق ہے، مجھ کو تو آسمان پر صادق اور امین کہا جاتا ہے۔ پھر فرمانے لگے اسلم تسلم من النار، ابے چپ چھوڑو یہ سب، مسلمان ہو جاؤ جہنم سے بچو گے۔ تو عربی میں کہتے ہیں زب باد اور بے بب، اب آپ کیا کیا کہتے نہیں معلوم، کو اتنا بڑا سا کچھ جانو دلوں میں رہتا ہے، ہم لوگ ادھر اس کو بو بولتے ہیں، اس ٹائپ کا کچھ کہتے ہیں، نیولے کی طرح کا، نیولا نہیں نیولا کاٹے گا، وہ ٹائپ اسی ٹائپ کا ہے۔ وہ صاحب اپنی آستین میں وہ جانور لے کے آیا تھا، اچھا دیکھا ہوگا سمجھو عربوں کی آستین بڑی چوڑی چوڑی رہتی ہے، وہ اس میں رکھے ہوئے تھا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اسلم تسلم من النار، کلمہ پڑھو اسلام قبول کرو بچ جاؤ گے آج جہنم سے۔ تب تک اس نے وہ جانور چھوڑ دیا، وہ پتا نہیں کب سے بیچارہ بند تھا، وہ بھاگا، کہنے لگا یہ کلمہ پڑھ لے گا میں پڑھ لوں گا، اس کے دماغ میں نہیں کیا بولے گا، اب وہ بیچارہ بھاگا، پیغمبر نے کہا اے سب وہ گھوم پڑی، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ دیکھیے آدمی بھی بہت سے ہیں جو صاف نہیں بول پاتے، تیے مولیدہ پیتاب ڈالے آپ کا، انسانوں کی اس طرح بھی توتلے ہوتے ہیں، تو وہ تو جانور ہے، لیکن روایت کہتی فصیح عربی میں اس جانور نے جواب دیا میں اے محمد آپ کے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ تو وہ تھا بدتمیز، مگر وہی میں نے کہا انسان دیکھے گا تو پلٹے گا کہ پیچھے کوئی نہیں بائکنگ کرنے والا، تو کہنے لگا یار عجیب بات ہے، بتاؤ یہ کیا ہوگا، یہ اتنا سمجھدار ہم انسان ہو کر کے اور یہ ہوتے ہوئے، تو کہنے لگا صاحب ٹھیک ہے بتائیے آپ کو اپنا دین کرو، مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہو گیا تو کہاں آ گیا؟ برادری میں آ گیا۔ رسول اللہ نے پوچھا اب سنیے فاطمہ کیا تھی اور زندگی کیسے گزاری، وہ سنانا چاہتا ہوں، صلوات کیا؟ تو پیغمبر نے پوچھا کہ کدھر سے آ کے کیسے جاؤ گے سواری واری،
تو کہنے لگا صاحب ہمارے قبیلے میں 1000 کی آبادی ہے اور مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہوگا. تو رسول اللہ نے اصحاب کرام کی طرف رخ کیا بھائی کوئی اس کے لیے سواری کا انتظام کر دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت میں اس کو سواری دی جائے گی. تو ایک صحابی کھڑے اور ان کا صاحب میرا اونٹ حاضر ہے اور لگے اپنی اونٹ کی تعریف کرنے. ایسا پیغمبر نے کہا یہ سب کرو, اس کے بدلے جو ملے گا تم کو وہاں نا اس کی کوئی حیثیت نہیں اس کے مقابلے میں. بہرحال اس نے سواری دے دی اس صحابی بیچارے نے. پھر پیغمبر نے کہا جو اس کو تاج پہنا دے میں اس کو تاج تقویٰ کی گارنٹی دیتا ہوں. تو مولا نے کہا صاحب تاج تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ سمجھتے ہیں؟ تقوی کا تاج. پیغمبر نے فرمایا تھا یوں سمجھ لو کہ اگر تقویٰ نہیں ہوگا تقوی کا تاج تو پھر حوض کوثر میں کوئی ہم سے مل بھی نہیں پائے گا. بب مولا نے صاحب اپنی پگڑی اتاری اور اس نئے مسلمان کے سر پر رکھی. یہ دو کام ہو گیا صاحب, پگڑی مل گئی اور سواری مل گئی. اب رسول اللہ نے کہا بھائی کچھ اس کے لیے لمبا راستہ ہے, اونٹ سے جانا ہے, پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. اچھا تب یہ تو تھا نہیں کہ راستے میں کہیں ڈھابا مل جائے گا کھانے کا, یا جو ہے وہ سجاد گاڑی سے چھوڑ دیں گے 2.5 گھنٹے میں ایئرپورٹ پہنچ جاؤ گے, 1 گھنٹے میں گھر پہنچ جاؤ گے. لمبا راستہ کچھ تو چاہیے. تو پیغمبر نے کہا بھائی کوئی اس کے لیے کچھ زیادہ راہ کا انتظام کر دے. صلوات در محمد. سلمان فارسی اٹھے, جب خود ان کے پاس نہیں ہے لیکن پیغمبر حدیث یہ کہتی ہے کہ کیا نام ہے آپ کا؟ انور صاحب. میں نے ان کو فون کیا فلاں آدمی بڑا پریشان ہے بھائی انور, ذرا اس کو 2-4 ہزار کا کچھ انتظام کر دو گا. ٹھیک ہے مول صاحب ہو جائے گا. انہوں نے دے دیا. تو پیسے انہوں نے دیے, ثواب کس کو ملے گا؟ ان کو ملے گا نہیں ملے گا؟ کہ جتنا ان کو ملے گا اس سے کم ہم کو نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کسی کو راہ پہ لگاتا ہے گویا خود وہ کر رہا ہے. تو ہم بھی ثواب میں شریف اگر چوڑ نہیں لگائے. سلمان فارسی دماغ والے آدمی, ہاں سلمان محمد. ارے بھائی دماغ نہیں تو کیا ہے کہ بیٹھے اپنے یہاں کے لوگ تبت یدا ابی لہب ہو گئے اور ایران سے آ کے آدمی ملنا بیت ہو گیا. یہ عقل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک دن کسی جنگ میں پیغمبر نے کہا جو علی کی فتح کی خبر لائے گا میں اس کی جنت کی دیواری تو ہے. اب اپنی دوڑ پڑی اور یہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں. جب فتح ہو گئی پبلک بھاگی, یہ سمجھ جائے کہ یا رسول اللہ اب یا رسول اللہ چھوڑو یہ ہو گیا دماغ کی بات ہے نا. تو سلمان بہت ذہین آدمی, تو انہوں نے کہا اپنے پاس میں کہیں سے ادھر ادھر سے جگاڑ کر کے مسافر کا بیچارہ کر دیں. تو کہتے ہیں کہ بہت سے دروازوں کو کھٹکھٹایا ازواج کے لیے, کہیں سے کچھ نہیں ہے. پلٹنے لگے کیا کریں بھائی. تب تک نظر پڑ گئی مولا کے دروازے پر. گھوم پڑے, ان لوگوں کا حال بھی تو کوئی بہت پیسہ نہیں ہے, چلو کہہ کے دیکھتے ہیں. کھٹکھٹایا, کیا ہے؟ کون؟ سلمان. کیا ہے؟ پورا قصہ سنا دیا. بی بی نے فرمایا سلمان 3 دن ہو گیا میرے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا. یہ پوزیشن اب سنیے. مگر اب آئی ہوئی نیکی دروازے سے تو واپس نہیں جا سکتی. رکو اب یہ دیکھیں فاطمہ کیا تھی اور کیا کرتی. صلوات آئی ہوئی نیکی واپس تو نہیں جا سکتی. گئی اپنی چادر لے آئی. چادر میں 11 جگہوں پر روایت کہتی ہے کھجور کے پتوں کا پیمن تھا. یہ لے جاؤ. بڑا بنیا تھا وہاں مدینے میں, شمعون نام کا یہودی تھا, وہ بڑا بنیا تھا وہاں کا. کہا جا کے شمعون کو دے دو اور کہہ دو بھائی نبی کی بیٹی نے دیا ہے کچھ آٹا اور کچھ کھجوریں دے دو, پھر ہمارے پاس پیسے ہوں گے چادر منگوا لیں گے دے کے تمہارے. دنیا میں کوئی اتنا بڑا اپنا گھر میں فاتح ہو رہا ہے, دوسرے مسافر میں جان نہ پہچانا
خیر وہ ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کے یہودی مسلمان ہو گیا، تو قصہ یہی ہے۔ تو وہ لے گئے سلمان، اس نے الٹ پلٹ کے دیکھا تو بجائے اس کے کہتا یار اس کی قیمت ہی کیا ہے، کیا دے دے اس کے بدلے میں، رحم رکھنے کے لیے بھی تو، لیکن وہ پلٹ گیا، یوں پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا توریت میں یہی تو زہد لکھا ہوا، اور بیوی کی چادر دیکھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ بہرحال جو مانگا گیا تھا وہ آٹا اور کھجور دیا۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ ہم لوگ چاہتے ہیں اسٹیشن پہ اترے، میری اٹینشن بڈھا آدمی بھی ہے پکڑ لے، کیا ہو تم؟ لیکن جو کائنات میں جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ آٹا آیا، بیوی نے اپنے ہاتھ سے ایک مسافر کے لیے جس سے کوئی جان پہچان نہیں ہے روٹی دیا، کھجور اور روٹی رکھ کے کپڑے میں شاید باندھ کے سلمان لوگ لے گیا۔ سلمان نے لیا، کہنے لگے کہ اب بیوی جب پکی گئی ہے روٹی تو نکال لیجیے اپنے بچوں کے لیے۔ فرمایا سلمان جس کی نیت سے منگایا ہے پھر اس میں سے کم نہیں کرنا۔ اب سمجھے آپ فاطمہ کیا تھی اور کیسے صلوات تو یہ ہے عظمت بیوی کی۔ ایک اور سن لیجیے منصورہ والی بات، صلوات اور روایت کہتی کیسے اللہ نصرت کرے گا۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ یہ نور کس کا؟ اس کا جس کا نام زمین پر فاطمہ، آسمان پر منصورہ ہے۔ یہ روایت نقل کی ہے 5ویں امام نے۔ بیان ہے رسول اللہ کا، مگر بیان کیا ہے نقل 5ویں امام نے کہ پیغمبر نے فرمایا جب قیامت آئے گی، محشر ہوگا، تو سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا، جس میں سب سے اونچا ممبر میرا ہوگا۔ اللہ کہے گا یا محمد اخطب، میں خطبہ دوں گا اور ایسا خطبہ دوں گا آج تک کسی نبی نے ایسا خطبہ سنا ہی نہیں ہوگا۔ پھر اوصیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا، وصیوں کے لیے، جس میں سب سے اونچا ممبر میرے وصی علی کا ہوگا۔ اللہ کہے گا علی تم بھی تقریر کرو، ایسی تقریر ہوگی مولا کی آج تک کسی وصی نے سنی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی اگر زحمت کر کے مسائل آ رہا، ان بچوں کو تھوڑا سا کوئی چپ کرانے کی کوشش کرے، شاید کسی کی بات میں اثر ہو جائے۔ کل تو اتنا شور نہیں تھا، آج پتہ نہیں کیا بات ہے۔ صلوات یہاں نہیں بھائی، تھوڑی شور کر رہی ہے، یہاں نہیں ہے لوگ کریں گے۔ ارے بابا ہم ان کو نہیں کہہ رہے ہیں یار، تم بلا مطلب بیچارے باہر لڑکے شور کر رہے ہیں، اور تو اس کا مطلب بیچارے سے صلوات۔ ہاں وہ بات میں ہمیں جانیے پڑے گی، ہم تو کوئی بھی نہ رہے تھے مول صاحب ہمارے بارے میں کہتے ہیں، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، باہر بچے تو شور کر رہے ہیں۔ صلوات۔ پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا ممبر میرے بیٹے میرے دونوں پھولوں کا، ریحانتائی میرے دونوں پھولوں کا۔ اللہ کہے گا اخطبا تم دونوں خطبہ دو۔ پھر حسن حسین بہت تقریر کریں گے محشر میں علیہ السلام کہ آج تک اولاد انبیاء میں کسی نے سنا نہیں ہوگا۔ پھر آواز قدرت آئے گی، نام کچھ بھول رہا ادھر ادھر ہو سکتا ہے، کہ کہاں ہے مریم، کہاں ہے خدیجہ، کہاں ہے کلثوم اخت موسیٰ کی بہن، فیقمنا، یہ لوگ قیام کریں گی۔ تب تک خدا پوچھے گا لمن الکرم اليوم، بولو آج کرم کس کے اختیار میں ہے؟ تو کوئی اور تو بول نہیں سکے گا۔ فیقول محمد و علی والحسن والحسین وفاطمہ، تو یہ لوگ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج کرم
بس اور بس اللہ کے اختیار میں. جیسے ہی یہ کہیں گے اللہ کے اختیار میں، اب اللہ جواب دے گا تو انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ، تو ہم نے آج اپنا کرم عطا کر دیا محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ. صلوات دیکھنے میں جبریل کی آواز آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر والو بند کرو اپنی آنکھیں، اس لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہے. اب اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جبریل ناقہ لے کے آئیں گے. دروگا جی کبھی پروٹوکول میں ڈیوٹی لگی ہے آپ کی؟ لگتی ہے نا. پروٹوکول سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. چیف منسٹر کا الگ ہوگا، پرائم منسٹر کا الگ ہوگا، پریزیڈنٹ کا الگ ہوگا. فاطمہ جو کوئی ہے نہیں، خاص کر کے عورتوں خاتون جنت ہے تو ان کا پروٹوکول کیا ہوگا. روایت کہتی ہے جبریل ناقہ لے کے آئیں گے، پھر وہ ناقے کی بھی فضائل لکھے ہیں، اور اس ناقے میں بی بی کو بٹھلایا جائے گا. 1,00,000 فرشتے دائیں، 1,00,000 بائیں، 1,00,000 آگے پیچھے، اس طرح پورے پروٹوکول کے ساتھ بی بی کو لایا جائے گا. عند باب الجنہ، جنت کے دروازے پر. جیسے ہی جنت کے دروازے میں پہنچیں گی تلتفت، بی بی رک جائے گی، جنت میں جائے گی. اللہ کہے گا یا بنت حبیبی ما التفاتک، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، کیوں رک گئی ہو، میں نے تمہارے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے. بی بی کا جواب ہوگا پالنے والے آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں. جیسے ہی شہزادی کہیں گی آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں، آواز قدرت آئے گی ارجعی وانظری، تو پھر جائیے آپ واپس محشر میں، وہاں جا کے چیک کیجئے. جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہو اس کو پکڑیے لے جائیے بہشت میں. اس کے بعد جو امام نے مثال دی ہے کیا غضب کی ہے. 5ویں امام فرماتے ہیں، جابر سے بیان کیا، امام کے صحابی وہ جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں، دوسرے جابر. امام فرماتے ہیں جابر جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چھانٹ لیتے ہیں، ویسے ہی فاطمہ پورے محشر سے اپنے چاہنے والوں کو چن لے گی، اور اس طرح لے کے اب آئیں گے ان کو کہاں، جنت تک. جیسے ہی یہ پبلک جنت کے دروازے میں پہنچے گی رک جائے گی. خود سے نہیں، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا رکو، یہ رک جائیں گے. پھر الٹا خدا پوچھے گا بھی، خود ہی ڈالے گا ان کے دل میں رکو، اور پھر خود ہی پوچھے گا یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے بھائی کیوں رک گئے تم لوگ. تو اب یہ لوگ جواب دیں گے جن کا خود کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا، جو جناب فاطمہ کے طفیل میں پاس ہو کے آئے ہیں. اب ان کا جواب ہوگا خدا ہم بھی اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں تو ہم مائنارٹی میں بھی مائنارٹی تھے، اقلیت در اقلیت، ہماری کوئی اوقات تو تھی نہیں، تو پالنے والے کم از کم آج تو اپنی حیثیت دکھا دی. تو اللہ کہے گا تو تم لوگ بھی واپس جاؤ، بس تمام مجلس ہو گئی، مسائل منصورہ. یہ نور کس کا ہے؟ یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ، آسمان پر منصورہ. کیسے اللہ نصرت کرے گا یہ دیکھیے آپ. تو کیا بات ہے بھائی تم لوگ کیوں رک گئے، جاؤ بہشت میں، ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے سلام اللہ علیہ. تو یہ لوگ کہیں گے اللہ ہم آج اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں تم لوگ بھی جاؤ محشر میں. تو بچا کیا ہے، سب تو لے آئی نا، کھانے ابھی آئے بچے کو. اب جاؤ تم جا کے وہاں دیکھو چھاٹو
جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، جس نے بھی تم کو خدا گناہگار ہے، مجرم نالائق، لیکن بی بی کا سہارا ہے یا اللہ، قیامت میں ہم سب کو بی بی کی شفاعت نصیب فرما۔ جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا ہو۔ تو میں تو رکشا چلاتا ہوں، 400-500 روپے دن بھر میں کماتا ہوں، میں اپنے لڑکوں کو تو کھلا نہیں پاتا، فیس کے چکر میں اپنے لڑکے کو تو پہنا نہیں پاتا، تو میں کسی کو کیا جو ہے وہ فاطمہ کے نام پر کھلاؤں گا یا پہناؤں گا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیسے والوں کی جنت ہے؟ ہاں یہ تو انصاف میں ہے کہ بھائی بڑی جلدی تم لوگ پوری تو پڑھو، اب سنیے اور مجلس تمام۔ جاؤ دیکھو جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا ہو، جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں ایک گلاس پانی پلایا ہو، جاؤ پکڑو اور لے جاؤ بہشت میں۔ اب امام فرماتے ہیں قسم کھا کے، واللہ یا جابر، خدا کی قسم جابر، پھر ایسا جو ہے کرم پھیلے گا نبی بی کا، سوائے منافق، کافر اور شاک کے کوئی بچے گا نہیں جس پہ فاطمہ کا کرم نہ ہو جائے۔ اب سمجھے جواب کیا تھا؟ پالنے والے یہ کس کا نور ہے؟ یہ اس کا جس کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پر بولیے منصورہ ہے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد ایک چیز تو دماغ میں آتی ہے، یار اتنے دنوں کے بعد ہم لوگ کتاب پڑھ کے سمجھ رہے ہیں کہ بی بی کی عظمت کیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ 6 مہینہ روز آنا رسول اللہ آتے ہیں، دروازے میں سلام کرتے ہیں، آئے تکلیف ہوتی ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فاطمہ کو چاہتے ہیں، کہ ان کے پاس عقل نہیں تھی، کیا پاگل تھے، گرک تھے، دیوانے تھے، اور کیا کہیے؟ اس لیے کہ جس بیوی کو اپنی نجات کا ذریعہ بنایا جا سکتا تھا، جس بیوی کو اپنی شفاعت اور بخشش کا وسیلہ بنا سکتے تھے، اس کے دروازے پر اس کے دروازے پر لکڑی، یہ پاگل پن نہیں ہے تو کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کل جو بات کہی گئی، گھوڑا کیل اور پھوڑا، پسلی کا ٹوٹنا، دربار میں جانا، خدک کا چھلنا، یہ ساری چیزیں جب اکٹھا ہو گئی تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک دن وہ آیا کہ جب بیوی نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک وقت وہ آیا آخر کار کہ جب بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن وصیت کیا تھی؟ اسماء جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلانا، اس کے بعد میرے اسماء کہتی ہے کچھ دیر کے بعد آئی حجرے میں نے کئی آوازیں دی، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی، دیکھا بیوی اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو بیوی کے جسم پہ گرا دیا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا، بابا کو سلام کہیے گا، کہ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے شہزادے آ رہے ہوں،
اپنے آپ کو سنبھالا، کہتی ہیں باہر نکل کے آئی، بچوں نے پوچھا اسماء اماں کہاں ہے؟ تو اسماء کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا نا، لا کے کھانا سامنے رکھ دیا، کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں۔ اسماء اماں کہاں ہے؟ کا کھانا کھا لو بتاتی ہوں۔ فرماتے ہیں تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اسماء نے کہا شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ مرحوم علامہ یہ مجلسی فرماتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، پتہ نہیں کتنی محبت حسین کو ماں سے اور ماں کو حسین سے۔ روایت کہتی ہے مگر امام حسین ماں کے پائتی آئے، ماں کے تلووں کو پیروں کو امام نے رخساروں سے ملنا شروع کیا، اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم باقی۔ اسماء نے سمجھایا، اب یہاں سے سنیے، اسماء نے سمجھایا اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو۔ میں جس روایت کے حساب سے پڑھ رہا ہوں بی بی کا انتقال دن میں ہوا، امیر الظہر کے آس پاس کا وقت ہے، ظہر کے بعد کا، مولا مسجد میں تھے، امام حسن و حسین مسجد میں آئے، بولیے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ روایت کہتی آئے باپ کے سامنے کھڑے ہوئے، بھائی اتنے ہی تو کہہ پائے تھے بابا ہم یتیم ہو گئے، اتنا سننا تھا۔ اسی مسجد میں مولا گرے بے ہوش اصحاب موجود تھے، ہوش میں لایا گیا، گھر آئے۔ لیکن اب بتائیے اس واقعے کے اگر دو چار آدمی بھی مسجد میں ہیں تو کیا اس واقعے کو چھپایا جا سکتا ہے؟ نہیں نا، پورا مجمع لگ گیا، بھیڑ، پورے مدینے میں شور ہو گیا کہ نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ اب لوگ سب جمع ہے، پتہ لگے کب تکفین ہے، کیا ہے، اب کیا ہو۔ وصیت یہ ہے کہ جن لوگوں نے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ جیسے سلمان کے لیے ہے منا اہل البیت، ویسے ہی ابو ذر کے لیے بھی پیغمبر نے فرمایا منا اہل البیت۔ سلمان تھے بھی نہیں شاید جو جس حساب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اندر کچھ میٹنگ ہوئی گھر میں مولا کے، کیا ہوا نہیں معلوم۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو ذر نکلے، پبلک کو پکارا مدینے والوں کسی وجہ سے بی بی کے دفن میں تاخیر کی جا رہی ہے، مطلب یہ کہ پھر یہاں کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، جاؤ تم لوگ۔ اچھا اس زمانے کے جو حالات تھے، پبلک کے دماغ میں کہ اگر نہیں ہے آج تو اب صبح ہی ہوگی، رات میں تو تدفین ہوگی نہیں، سب لوگ گھر چلے گئے اپنے۔ جب سناٹا ہو گیا، رات کا کچھ حصہ گزر گیا، تب مولا نے خاص کو بلانا شروع کیا۔ اس میں ایک چیز آپ سن لیجئے، دھیرے دھیرے چلتا ہوں۔ دیکھیے جب کسی کی ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات میں کچھ آدمی اپنی عقل کا بھی استعمال کرے۔ کسی کے یہاں جب انتقال ہوتا ہے، ماں مر گئی، باپ مر گیا، کوئی عزیز مر گئے، جب انتقال ہوتا ہے تو اس وقت گھر والے چلا چلا کے روتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتے ہیں یا کام دھام کی مصروفیت ہوتی ہے، روتے روتے چپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن چاہے جتنا وقت گزر جائے، چاہے جتنا تھک گئے ہوں، جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے، فطرت ہے کہ نہیں ہے بولیے، جیسے ہی کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے آدمی کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے آدھی رات کے قریب مولا باہر اکیلے بیٹھے، سامنے سے سلمان کو آتے دیکھا، بس مولا تڑپ گئے، کھڑے ہو گئے، دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگایا، سلمان زہرا کو قتل کر دیا گیا، سلمان زہرا کو شہید کر دیا۔ اے سلمان
جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ سنیے اس وقت مولا کو کیا یاد آ رہا ہے۔ سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ جی مولا۔ کا سلمان تمہیں فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ زہرا کی رخصتی یاد ہے؟ نبی کی طرف سے، نبی کے گھر سے فاطمہ کے ناطے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم ہی لائے تھے نا؟ یاد ہے تم کو؟ اے سلمان، اسی لیے بلایا ہے، چلو میرے گھر تک تم لائے تھے، اب چلو فاطمہ کو ان کی آخری منزل تک پہنچا۔ جزاکم ربکم۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ ایک چیز پر اور توجہ کر لیجیے، تو میرے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 گاؤں، ایک میرے دادا کا، ایک میری دادی کا، تو رہتے ہیں، وہ دادی والا گاؤں ہے بازار قریب، تو جمعرات گاؤں جاتا تھا، تو ایسے ہی گیا، تب تک رات میں ایسے ہی فون آیا دوسرے والے گاؤں سے کہ بھئی وہ فلاں کا انتقال ہو گیا، سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تب گاؤں کی بات تھی، صبح اٹھ کے وہاں گئے تعزیت میں، تو دفن وفن لاش تو ہے نہیں، تو 1 مہینے بعد آئے گی، کب آئے گی بھائی، ورثہ دے کے چلے آئے۔ بیچ میں تو ایک بار گاؤں گئے تو سب نارمل ہے، سب نے اپنے کام پر ہے، لاش جانتے کب آئی؟ 40 دن کے بعد۔ تو میرے پاس فون آیا گاؤں سے، میرے بھائی اس کا جب لاش 40 کل آئے گی 4 بجے، تو چلے آنا نماز کے لیے۔ گاؤں کی بات تھی، میں چلا گیا، تو ان کے مرحوم کے دروازے پہ نیم کا پیڑ تھا، وہیں کھڑا ہو گیا، ایمبولینس آئی، لاش اتاری گئی، بکسا توڑا گیا، غسل ہوا، کفن ہوا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی ماں زندہ ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، تو اندر پر لاش بھیج دیا دیکھنے کے لیے۔ کتنے دن کے بعد ہو رہا ہے یہ لوگوں کی؟ 40 دن۔ اب جب اندر سے جنازہ نکلنے لگا تو ایسا رونے کا شور ہوا کہ کوئی یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ یہ آدمی 40 دن پہلے مرا ہے۔ تب کھڑے کھڑے میرے دماغ میں بات لگا، او اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے، چاہے جتنا لیٹ ہو جائے، کوئی اولاد کو چیخنے سے روک۔ اب آپ ذرا رات کا تصور کیجئے، فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا، حسن و حسین جیسی اولاد، چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ عقل سے بتائیے، کتاب کی بات نہیں کرتا، رونا چاہیے کہ نہیں؟ تڑپنا چاہیے کہ نہیں؟ مگر مجبوری کیا ہے؟ ابھی چیخیں گے، آواز نکلے گی، سناٹا ہے رات کا، لوگ سن لیں گے، آ کے شریک ہو جائیں گے۔ اماں نہیں چاہتی کہ یہ لوگ میرے جنازے میں شریک ہو۔ سمجھ میں آیا مجبوری؟ غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے۔ خالی کربلا میں پابندی نہیں تھی، چنانچہ اب روایتیں کہتی ہیں آگے آگے بی بی کا جنازہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے، آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ۔ اب جنازہ بہت سے لوگ اس میں ہیں، بہت جنازوں میں آپ نے شرکت کی ہوگی، بولیے نثار صاحب بزرگ ہیں آپ، ایک عورت کو دفن کرنے کے لیے کتنے آدمی چاہیے؟ بولیے 2 تو قبر میں چاہیے، وہ بھی محرم، ہاں 2 اوپر ہوں گے کم از کم سرانے پہنتے، تو کبھی کبھی بیچ میں کمر میں کپڑا، تو 4 یا 5 آدمی چاہیے، اس آدھی رات کو لیکن بتاؤں آپ کو، مولا کو کسی کی ضرورت نہیں، کیوں؟ کہ اس لیے وہ بی بی اتنا لاغر ہو گئی تھی، اتنا کمزور ہو گئی تھی کہ مولا نے بی بی کا جنازہ اکیلے بچوں کی طرح
لے کے آئے قبر کے پاس. اب کس کو اتار کے قبر؟ لگتا ہے رسول اللہ اس مشکل کو سمجھ رہے تھے. جیسے ہی قریب پہنچے دو ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں کی شبیہ برآمد ہوئے. علی علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کرو. باپ کے سپرد کیا بیٹی کو قبر برابر ہو گئی. ایک بات میں نے کہا امام حسن حسین حالات کے تحت رو نہیں سکتے تو کیا مولا رو سکتے تھے؟ اور اگر مولا روتے تو ان بچوں کو کون سمجھاتا؟ لیکن اب تو بیوی کو دفن کر لیا گیا نا، تو اب تو کوئی ڈر ہے نہیں کہ لوگ شریک ہو جائیں گے. روایت کہتی ہے جب دفنا چکے سیدو سنو، جب دفنا چکے بیوی کی قبر پر ملا بیٹھ گئے. رسول اللہ کی قبر کی طرف رخ کر کے فرماتے سلام ہو یا رسول اللہ، آپ پر میری طرف سے آپ کی اس بیٹی کی طرف سے جو آپ کے پاس پہنچی ہے ابھی بتائیں گی آپ کو. یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد ہم پر گزری کیا ہے؟ سنیے گا آمادہ ہے 30 منٹ میں بھائیوں. امام سے زیادہ دنیا میں کوئی صابر نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم نے ان کو امام بنایا ہے، یہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے. کیوں؟ ان کے صبر کی بنیاد پر. تو امام سے زیادہ دنیا میں بولیے کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے. لیکن یہاں سنیں گے کیا ہے. بی بی کی قبر پر بیٹھ گئے، نبی کی طرف رخ کر کے فریاد کرتے کرتے تاریخ کہتے ایک مرتبہ میرا مولا کہتا قلّا یا رسول اللہ ان صفیتک صبری. یا رسول اللہ آپ کی چہرتی کی جدائی اب علی سے برداشت نہیں. عباس مولا کے چچا آئے، بازو تھاما، پکڑا کے سمجھا بجھا کے گھر لائے. مولا گھر آ گئے. عمار وغیرہ جنازے میں شریک تھے. عمار کہتے ہیں کہ میں وہیں سے مسجد چلا گیا. مسجد نبوی بغل ہی میں مسجد چلا گیا. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے آدھی رات کے بعد جب لوگ روتے ہوتے ہو سکتا ہے 2 بج گیا اور 3 بج گیا. میں مسجد چلا گیا، وہیں اپنا نماز شب وغیرہ پڑھی، نماز پڑھی. جب ہلکا ہلکا اجالا ہونے لگا تو میں مسجد سے نکلا. جیسے ہی مسجد سے نکلا جانے کے لیے تب تک ایک صاحب مل گئے. کہنے لگے عمار اچھا ہوا مل گئے تم، چلو ہم لوگ بھی جا رہے تھے علی کی طرف، اچھا ہوا اور چلیں پتا کرتے ہیں کہ کیا پروگرام ہے دفن وفن کا. تو عمار نے کہا دفن کا؟ وہ تو رات ہو گئی، ہم دفن ہی کے بعد تو یہاں مسجد میں آئے تھے. کہنے لگے اس آدمی کو اتنا غصہ آیا اس نے عمار کو رپٹ لگا دیا. تب اچھا ہوا. عمار نے کہا یار مجھ سے کیا مطلب ہے، میری کیا غلطی ہے. بہرحال یہ لوگ آئے مولا کے مجلس کو سن آئے، کہنے لگے علی آپ نے اچھا نہیں کیا اتنی خاموشی سے دفنا کے. ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم شان سے جنازہ اٹھاتے، ہم نماز پڑھتے، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا. مولا نے کہا بھیا اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، ہم نے جو کیا ہے وہ وصیت کی بنیاد پر کیا ہے، ہم اس میں کچھ نہیں. اور ٹھیک ہے آپ کو جو کرنا تھا کر لیا تھا، ہم لوگ جا رہے ہیں. لاؤ بھائی 2 عورتوں کو بلاؤ، چلو قبر کھودتے ہیں، لاش نکالیں گے.
ٹائم سے جنازہ اٹھائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، بس اب تک برداشت کرنے والا میرا مولا آقا کو جلال آ گیا۔ رضا دوست کئی قبریں بنا دی وہاں تھی کہ پتہ نہ چلے، آگے اسی میں قبر کے پاس تلوار لے کھڑو، ہاتھ لگا کے دیکھ تب تک ایک آدمی صاحب، ارے یار کیا کر رہے ہو تم لوگ، کیا ہوا؟ کہا ہم نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے کہ جب علی کی دوست پر پیلی عبا ہو، مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، خبردار علی کے سامنے آنا مت۔ اب جب اس نے یہ سنایا اگلی ڈر گئی، کہا چچا ٹھیک ہے یا علی آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، چلے گئے، کہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے آپ؟ دل چاہتا عرض کروں مولا آپ موجود تھے، کھڑے ہو گئے، آپ نے بی بی کی قبر کھلنے نہیں دیا، لیکن ہائے کربلا آپ کا ہم نام 6 مہینے کا پوتا اپنے ہاتھ سے حسین نے دفنایا تھا، مگر ان یزیدیوں نے نیزہ چبا چبا کے بچے کی وسيعلم الذين أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا